ہلو ایوری ون. اب جو ہے ہم پاکستان افیئرس کی سیریز شروع کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ سی ایس ایس کا کمپلیٹ سلیبس جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. آج ہمارے سی ایس ایس کے سلیبس میں سے شیخ احمد سرہندی جو ہے وہ ہم کور کریں گے اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا شاہ ولی اللہ. میرے چینل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں. اس باہو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر اٹ ود یور فرینڈس. آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. شیخ احمد سرہندی کا جیسے کہ یہاں پہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے کہ مجدد الف ثانی. شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں. ان کا جو مکمل نام تھا وہ تھا احمد الفاروقی السرہندی. ان کا جو ڈیوریشن تھا وہ تھا 1564 سے 1624 میں. ایک انڈین اسلامک اسکالر تھے, ایک حنفی جورسٹ تھے اور ممبر تھے نقش بندی صوفی آرڈر کے. جو ہے یہ ایک ممبر تھے. مجدد کا مطلب ہوتا ہے ریوائیور. دیکھیں مجدد الف ثانی اس کو کہتے ہیں. مجدد یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ریوائیور. فار ہز ورک ان ریجوینیٹنگ اسلام, یعنی کہ نئی روح ڈالنا اسلام میں, اینڈ اپوزنگ دا نیولی میڈ ریلیجن آف دین الہی. اس بات کو ضرور اس کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کو یہ پرسنالٹی کبھی نہیں بھولے گی کہ شیخ احمد سرہندی نے جو ہے وہ دین الہی کی مخالفت کی تھی. اکثر ہم جو ریفارمرز ہیں اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے کیا کیا یا شیخ احمد سرہندی نے کیا کیا, تو ان میں ہم اکثر مکس کر جاتے ہیں نا. تو ہمیشہ دین الہی اگر آپ کو شیخ احمد سرہندی کے ساتھ یاد ہے تو آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ شیخ احمد سرہندی کی سروسز کیا تھی. بیسیکلی کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے بیسیکلی کن چیزوں کی اپوزیشن کی. ایک تو دین الہی ہو گیا اور دوسرے ادر ڈسینڈنٹ اوپینینز آف مغل امپیرر اکبر, یعنی کہ جو اسلام کے خلاف اکبر کی جو یعنی کہ باتیں تھی, جو اس کے کانسیپٹس تھے, اس کے خلاف جو ہے اس نے چیلنج کیا. شیخ احمد سرہندی کے بارے میں ڈفرینٹ لوگوں کے جو ہے وہ ڈفرینٹ ویوز تھے. ایک بھی میں ذرا یہ پین اٹھا لوں. ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز تھے. جو ارلی ساؤتھ ایشین اسکالر تھے وہ اس کو بیسکلی کریڈٹ دیتے تھے فار کنٹریبیوٹنگ ٹو دا کنزرویٹو ٹرینڈز ان انڈین اسلام, یعنی کہ شیخ احمد سرہندی نے جو ہے وہ کنزرویٹو ٹرینڈز جو ہے انہوں نے لائے ہیں مور ریسنٹ ورکس نوٹیبلی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی جو ساؤتھ ایشین اسکالرس تھے وہ بیسکلی اس کو اس نام سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے بیسکلی کنزرویٹو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پیدا کیا تھا انڈین اسلام کا. اس کے علاوہ جو ابھی ریسنٹ ورکس ہوئے ہیں نوٹیبلی, جن میں ہار فریڈمین یا بوہیلر شامل ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ سرہندیز کی جو سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھی ٹو صوفی ایپسٹیمولوجی اینڈ پریکٹسز, تو انہوں نے جو ہے بیسکلی اب جو ہے ان کو ریسنٹلی جو ہے وہ یعنی کہ سگنیفیکنس جو ہے وہ ان کی ظاہر کی ہے کہ انہوں نے اس وقت جو سروائیول دیا تھا وہ بیسٹ تھا اسلام کا. وہ جو تھے مجدد تھے اور واقعی انہوں نے جو ہے اپنے مجدد ہونے کا فرض ادا کیا. موسٹ آف دا نقش بندی سب آرڈر ٹوڈے سچ ایز, آج کل ہمارے اگر ٹرینڈ میں دیکھیں کرنٹ سچویشن میں, تو شیخ احمد سرہندی کے جو سب آرڈرز میں سے یعنی کہ جو لینیج میں سے آتے ہیں ان کو مجددی انہی میں سے ہیں, اور اس کے بعد سراخوزی سندلوی انہی میں سے ہیں, خالدی انہی میں سے ہیں, سیفی انہی میں سے ہیں, طاہری انہی میں سے ہیں, قاسمیہ انہی میں سے ہیں, اور حقانی سب آرڈر یہ بھی اپنا جو ٹریس ہے وہ بیسیکلی اپنا لینیج جو ہے وہ سرہندی سے جو ہے وہ جوڑتے ہیں. اور ان کی جو اپنا ٹوم ہے وہ بیسیکلی سرہند یعنی کہ پنجاب, اور کون سا پنجاب, انڈیا کے پنجاب میں جو ہے ان کا جو ہے مزار موجود ہے. اب ان کے بارے میں کچھ ایسی مشہور کوٹیشنز ہیں جو کہ کہی گئی ہیں. دیکھیں پاکستان افیئر کو اسکور بنانے کا صرف ایک ہی حل ہے. اگر آپ کرنٹ افیئر کے سے ریلیٹڈ کوئی کوئسچنز اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو آپ نے تو ڈیٹا ڈالنا ہے, اسٹیٹسٹکس فیکٹس ڈالنی ہے. لیکن اگر آپ پری پارٹیشن لکھ رہے ہیں تو پھر یو ہیو اونلی کوٹیشنز. آپ کے پاس جسٹ ایک یہی راستہ ہے اوروں سے زیادہ مارکس فیچ کرنے کا. کوٹیشنز کو ضرور یاد کریں اور ان کو نیگلیکٹ مت کریں. علامہ اقبال نے
کیا کہا تھا شیخ احمد سرہندی کے بارے میں کہ he made Muslims aware of misleading beliefs propagated by called mystics of Akbar's courtier. شیکسپیئر نے اس نے علامہ اقبال نے کہا کہ جو شیخ احمد سرہندی ہیں انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ اویئر کیا ہے مس لیڈنگ بلیف سے، جو کہ اس ٹائم کے جو کورٹ کے لوگ تھے وہ جو مس لیڈ کر رہے تھے، تو شیخ احمد اس نے سرہندی نے جو ہے ان سے اویئر کرایا ہے. باقی باللہ جو کہ ایک ٹیچر تھے، اسپرچول ٹیچر تھے شیخ احمد سرہندی کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہی از این انڈیویجول فرام سرہند rich in knowledge and vigorous in action. I associated with him for a few days and found truly marvelous things in his spiritual life. He will turn into a light which will illuminate the world, and definitely his words proved right and he illuminated the world. Next comes the condition of the subcontinent at the time of Sheikh Ahmad Sarhindi. What were the conditions? اپوزیشن آف دین الہی، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس دین الہی کا جو ورڈ ہے وہ زیادہ ہو سکتا بہتر ہے، وہ جو ہے ہو سکتا ہے، یا ہم اس کے لیے ایسے ورڈ یوز کر سکتے ہیں پروملگیشن آف دین الہی، یعنی کہ اس وقت یہ جو بلیف ہے، یہ جو آئیڈیا ہے، یہ پھیل رہا تھا. بیسیکلی اکبر نے جو ہے وہ اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا، اس نے دین الہی جو ہے وہ پروموٹ کیا تھا، اور خود کے لیے اس نے ٹائٹل رکھے تھے مجدد اعظم اور مجدد عادل. تو اس سے کیا ہوا تھا کہ بیسیکلی ایک نئے قسم کا ریلیجن پیدا ہوا تھا. دین الہی کے آنے سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، اور اس نے سوسائٹی کو اسپلٹ کر دیا تھا سیورل فیکشنز میں، اور ہیریٹک ایٹیٹیوڈ جو ہے اور جو پریکٹسز ہیں وہ شروع ہو گئی تھی. سوشل کنڈیشن بہت ہی ورس تھی. کیونکہ سوسائٹی جو تھی وہ ریڈن ود دا ان اسلامک پریکٹسز اینڈ ٹرینڈز انڈر دا ہندو انفلوئنس آف فیم وائڈ اسپریڈ بلیو ان کرامات پر بہت زیادہ بلیو، یعنی کہ معجزوں پر بہت زیادہ یقین کیے جا رہا تھا، اور لوگ جو معصوم قسم کے لوگ تھے ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا تھا. اور صوفیزم جو ہے وہ مینی مینز آف ڈیولپنگ میجیکل اور سپر نیچرل پاورز، یعنی کہ صوفیزم سے ریلیٹڈ یہ تھا، جس طرح وہ ملنگ ہوتے ہیں، ملنگوں کے پاس بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں. آج بھی کچھ لوگ اس طرح کے کانسیپٹ رکھتے ہیں. دیٹ کانسیپٹ آر ٹوٹلی ان اسلامک. سو یہ چیزیں جو ہیں بیسیکلی ایلین ٹو اسلام ہے، اور یہ ڈیولپڈ ہو چکے تھے اس ٹائم. آج دوبارہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، لیکن آج چونکہ ایجوکیشن یا آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس کو جلدی جو ہے وہ یعنی کہ رانگ پروف کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں میں شعور آج تب کی نسبت بہت زیادہ ہے. اسی لیے جو ہے آج یہ چیز جو ہے وہ اتنی پھیل نہیں رہی ہے. کنڈیشن آف تصوف یعنی کہ اسپرچولیٹی. مسٹکس اینڈ صوفیز آف دوز ڈیز اوپنلی ڈینائی دا اتھینٹسٹی آف شریعہ. اس ٹائم کے صوفیوں نے کہا تھا کہ شریعہ کی کوئی اتھینٹسٹی ہے ہی نہیں، اور اس کو جو ہے انہوں نے سپرفیشل اور ایکسٹرنل قرار دے دیا تھا. ایون وہ پراؤڈلی یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو سنت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. توبہ نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے تھے اس ٹائم کے جو دور کے جو لوگ تھے. The ulama and the theologians ceased to refer to the Quran and Hadith in their commentaries and considered jurisprudence as the only religious knowledge. By these trends, the religious spirit excessively diminished and gave rise to the juristic view of Islam. So, شیخ احمد سرہندی کے جو ہے بیسیکلی کچھ پرومیننٹ آبجیکٹیوز تھے. ان میں سے پہلے نمبر پہ جو تھا وہ یہ تھا کہ امپروو پولیٹیکل سسٹم ان مغل امپائر. مغل امپائر میں سیاست کو جو ہے وہ سسٹم جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، صوفیزم میں ریفارم لائے جائیں، اور مسلم جو آئیڈینٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. یہ تین جو ہے آپ ایسے ڈائیگرام کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے ڈائیگرام کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے زیادہ اثر ڈالیں گے. ورنہ اگر آپ چاہیں تو اس سیکوینس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آبجیکٹیو لکھنا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے صوفیزم میں ریفارم لایا ہے، مسلم آئیڈینٹی کو بچایا ہے، اور امپروو کیا ہے جو ہے اپنا مغل امپائر کے پولیٹیکل سسٹم کو. اب ہم ذرا آتے ہیں سروسز کی طرف شیخ احمد سرہندی کی. پیوروگیشن آف مسلم سوسائٹی. اب انہوں نے پیوروگیشن کیسے کیا؟ اس نے جو شیخ احمد سرہندی نے جو ہے
کچھ ڈسپلز لیے یعنی کہ شاگرد لیے، ان کو ٹرینڈ کیا اور ان کو ڈیفرنٹ جگہوں پر بھیج دیا، اور ایمفیسائز کیا اتباعِ سنہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایگزامپل آف دا ہولی قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو اپنے جو ہے نا اس میں شامل کیا جائے، اینڈ دا کمانڈمنٹس آف شریعہ ان دیئر سرمن اینڈ پریچنگ، یعنی کہ اپنی جو ان ڈسپلس کو کہا کہ آپ لوگ جب تبلیغ وغیرہ کریں یا جب باتوں پہ پھیلائیں تو اس میں سے آپ نے شریعہ کی کمانڈمنٹس بتانی ہے۔ اس کے علاوہ سرمنز خطبوں میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وغیرہ یہ چیزیں عام کرنی ہیں آپ نے۔ تو یہ بیسیکلی ان کے ڈسپلس کا کام تھا۔ The work was vigorously pursued in India and other neighboring Muslim countries. Sheikh Ahmad also began correspondence with prominent scholars of the Muslim countries. ایون کہ اس ٹائم کے جو آس پاس کے مسلم کنٹریز تھے ان سے بھی جو ہے شیخ احمد سرہندی نے جو ہے وہ کولیبوریشن کی اور ان کے ساتھ مل کر کے ایک بڑے لیول پہ جو ہے وہ تبلیغ کا پروگرام لانچ کیا۔ انہوں نے جو ہے لیٹر لکھے اور انہوں نے اپنا ریلیجیس ڈاکٹرائن جو ہے اس پر جو ہے اسٹریس دیا، اتباعِ سنہ پر جو ہے انہوں نے فوکس کیا۔ اس کے بعد اسٹرگل اگینسٹ ایتھیزم، پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی کے پیروگیشن کی، دوسرے نمبر پہ اسٹرگل اگینسٹ ایتھیزم۔ وہ کیسے کہ شیخ احمد واز گریٹلی اپوزڈ ٹو دا ایتھیزم اینڈ اوپنلی ڈیناؤنسڈ اسلامک سوسائٹی. He worked very hard to restore the original teaching of Islam and emphasize on the concept of توحید. توحید پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی. He exposed the fallacy of دین الہی، دین الہی کی فالسی کو ایکسپوز کیا and came out with the full vigor to curb the influence of this satanic creed. یہ جو شیطانی ایک یعنی کہ کریڈ ہے اس کے خلاف. He urged the Muslims to order their lives according to the principles of Islam. انہوں نے کہا کہ اپنی جو لائف ہے اس کو اسلامک پرنسپلز کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لے. He declared that mysticism without Shariat was misleading and denounced those ulemas who had questioned the authority of Sharia. شیخ احمد سرہندی نے کہا کہ وہ تو علماء ہی نہیں ہے جو شریعہ کی اتھارٹی کو کوسچنز کریں یا اس پہ ڈینائی کریں. تو شیخ احمد سرہندی نے جو ہے ان کو بیسیکلی ٹوٹلی ڈیناؤنس کیا، ٹوٹلی نیگیٹ کیا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. نیکسٹ کم دا ریفارمیشن آف نوبلز. اب جہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو دیکھیں، ان کو اٹریکٹ کرنا بہت ضروری ہے. کیوں کہ ہم لوگ ہمیشہ جو ہے وہ نوبلز کو لوگ فالو کرتے ہیں. ہی انیشیٹڈ دا لیڈنگ نوبلز، یعنی کہ شیخ احمد سرہندی نے کیا کیا کہ اس ٹائم کے جو نوبل لوگ تھے ان کو شیخ احمد سرہندی نے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، اور جس کی وجہ سے عبد الرحیم خانان خانہ، خان اعظم مرزا عزیز اور مفتی سردار جہاں ان کو وہ اٹریکٹ کر سکا. تو اس کی وجہ سے موسٹ جو ہے انفلوئنشل پرسنالٹی جو ہے وہ شیخ احمد سرہندی کی طرف راغب ہوئے، جس سے کیا ہوا کہ شیخ احمد سرہندی جہانگیر کے دربار پر بھی انفلوئنس ڈال سکے. شیخ احمد نے جو ہے ایک ایفیکٹو میتھڈ جو ہے وہ فالو کیا، لیٹرز لکھے لیڈنگ نوبلز کو، اور جو رویل کورٹ کے جو لیڈنگ نوبلز تھے ان کو. ہی بگین ایڈریسنگ لیٹرز ریٹن ان لینگویج وچ وڈ موو ماؤنٹنز، یعنی کہ ایسے جذباتی بھرمار وکیبلری کا ڈال دی لیٹرز میں کہ بس لوگ دیکھیں اور اسلام کی طرف آ جائیں. bemoaning the sad state in which Islam had fallen in India and reminding them of their duties. اور اس طرح کی یعنی کہ ان کلمات وغیرہ یوز کیے کہ ان کو ان کی ڈیوٹی یاد دلائی کہ آپ نے جو ہے آپ کو فرض کیا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. آپ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے جو ہے وہ بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتھارٹی دی ہے اور وہ اتھارٹی جو ہے اللہ کی امانت ہے، تو آپ نے جو ہے ابھی کچھ اور ہی جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو شیخ احمد سرہندی کے جو لیٹر تھے مکتوبات امام ربانی، وہ لیٹر جو ہے انہوں نے جو ہے بیسیکلی ایڈریس کیے گئے. بیسائڈس ادر لیڈنگ نوبل، شیخ فرید خان اعظم یا سردار جہاں اور اکبر رحیم خان خانہ، یہ جو ہے لوگ شیخ احمد سرہندی کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوئے. سو 536 لیٹر جن کو ہم مکتوبات کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی کے، وہ شیخ احمد سرہندی نے لکھے. نیکسٹ کمز دا emphasis on Islamic values. شیخ احمد persuaded the Muslims to adopt simple habits in life، یعنی کہ سمپلسٹی پر شیخ احمد نے
فوکس کیا. Strictly adhere to namaz. He also explained the utility of fasting. فاسٹنگ کی یوٹیلیٹی بتائی اور ڈکلیئر کیا کہ جو روزہ ہے وہ آپ کو کافی سارے گناہوں سے بچاتا ہے. ٹو نیشن تھیوری، شیخ احمد سرہندی کی جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے. ایون کہ آپ چاہتے تھے کہ ہندوؤں پر جزیہ نافذ کیا جائے. کوٹیشن ہے اس کے اوپر، شیخ احمد سرہندی کے اوپر. تو کوٹیشن میں سے اگر ہم دیکھیں، اس کوٹیشن کو یاد کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اف شیخ احمد سرہندی نے کہا کہ اف Muslims want to live like a live nation, they will have to get rid of all those paganisms. ان ساری paganisms کو چھوڑنی ہوں گی. They will have to live separately from Hindus. ان کو ہندوؤں سے الگ رہنا پڑے گا. If this consciousness of separate nationalism is not produced among the Muslims, then the fear is that they would be swept away in the fold of one nationhood. ایک قوم کے اس میں جو ہے یہ دب کر رہ جائیں گے. وحدت الوجود اینڈ وحدت الشہود. The philosophy of وحدت الوجود was presented by some Sufis of Akbar's time. They believed that the entire universe is a symbol of Almighty. بیسیکلی وحدت الوجود یا وحدت الشہود کا اگر ہم کانسیپٹ بتائیں تو وحدت الوجود کا یہ تھا کہ اس ٹائم میں وحدت الوجود میں یہ ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی جو مخلوقات ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ معاف کرے، یہ جو ہے اس دین الہی کے بارے میں بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے. تو کہتے تھے کہ چلو اگر ہم کسی بندے کی یا کسی بادشاہ کی اگر ہم پوجا کر رہے ہیں تو اس کو ہم سمبلائز کر کے جو ہے وہ اپنے خدا کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں. لیکن شیخ احمد سرہندی نے آ کر کے یہ کہا کہ وحدت الشہود یعنی کہ یہ الگ چیزیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کریٹر اور کریچر جو ہے وہ ٹو ڈیفرنٹ یعنی کہ سیپریٹ انٹیٹیز ہیں، ان کو آپ ایک نہیں کر سکتے. تو یہ کانسیپٹ تھا بیسیکلی وحدت الشہود کا. اس کے بعد اسٹرگل اگینسٹ جہانگیر's پالیسی. شیخ احمد آلسو ڈیلٹ ود میٹرز ادر دین ریلیجن. اب دیکھیں جو صرف شیخ احمد سرہندی جو ہے وہ ریلیجس میٹر تک محدود نہیں تھے، انہوں نے جو ہے باقی ایشوز کی طرف بھی توجہ دی. تو اس سے کیا ہوا کہ جو جہانگیر کے کورٹیئرز تھے وہ بیسیکلی جو ہے اس سے اریٹیٹ ہونے لگے. تو اس سے کیا ہوا کہ ان کو بلایا گیا. دس پالیسی ڈریو ہم سیریس ڈیفیکلٹی. آصف جہاں جو کہ پرائم منسٹر آف جہانگیر's کورٹ تھا، اس نے الرٹ کیا جہانگیر آف دا ماؤنٹنگ پاپولیرٹی آف شیخ احمد کہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے. انسائٹنگ دیٹ شیخ احمد's اینٹی ہندو ویوز ور کریٹنگ انریسٹ ان دا کنٹری. اس نے کہا کہ اس کے جو شیخ احمد سرہندی ہے ان کے جو اینٹی ہندو ویوز ہیں وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. سو جہانگیر نے جو ہے ان کو سمن کیا اور شیخ احمد جو ہے وہ ان کے کورٹ میں آئے اور شیخ احمد سرہندی نے اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کریجیسلی ایکسپلین کی. سو کسی نے نوٹس کیا کہ جو شیخ احمد سرہندی ہے اس نے سجدہ نہیں کیا ہے. تو جب شیخ احمد سرہندی کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ رسپیکٹ پے کریں بادشاہ کو، تو شیخ احمد سرہندی نے جو ہے اس چیز سے منع کیا. جب اس سے منع کیا تو پھر جہانگیر کو اس بات پہ غصہ آیا اور اسے قید کروا دیا. اور قید کہاں کیا تھا؟ فورٹ آف گوالیار میں قید کر دیا. اسٹرگل ڈیورنگ امپریزنمنٹ میں رہ کر بھی شیخ احمد سرہندی جو ہے وہ جو ہے اپنی تبلیغ جو ہے وہ جاری رکھی انہوں نے. شیخ احمد did not shirk his preaching of Islam during his imprisonment. After 2 years جہانگیر feeling repentful، جہانگیر کو اپنے اس فیصلے پر دکھ ہوا اور اس نے جو ہے اس کو ریلیز کیا عزت کے ساتھ اور ایک ڈریس آف آنر دیا اور 1000 روپیہ اس ٹائم میں ان کو خرچے کے لیے دیا. He was given of the opinion، ان کو کہا گیا کہ آپ اگر یہاں کورٹ میں رہنا چاہیں تو کورٹ میں رہ سکتے ہیں، اگر آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں. تو شیخ احمد سرہندی نے پریفر کیا کہ وہ رویل کورٹ میں رہ کر کے زیادہ اسلام کو پھیلا سکتا ہے اور زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے. تو وہ اس وجہ سے جو ہے اس نے کیا کیا کہ وہیں پر رہ گیا. So they however were successful to a great extent, but at the same time this liberal approach gave rise to the concept of joint nationalism. This trend proved injurious to the separate and distinct national image of the Muslims. Abrogation of un-Islamic laws.
He considerably prevailed upon Jahangir to alter his religious views and abandon his father's religious policies. تو جہانگیر سے شیخ احمد سرہندی نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے والد کے ریلیجن کو چھوڑ کر کے ان کی پالیسیز جو کہ اسلام سے ہٹ کے ہیں ان کو نیگیٹ کر دیں. جہانگیر انڈر دا انفلوئنس آف مجدد پریچنگ آرڈر خطبہ دینے کا حکم دیا اور ٹو بی ریسائٹڈ اینڈ کاؤ سلاٹر ٹو بی کیریڈ آؤٹ ایز ریکوائرڈ بائی اسلامک پرنسپل کے حساب سے اب گائے کی جو قربانی ہے وہ دی جائے گی. جہانگیر آلسو ایگریڈ ٹو کنسٹرکٹ آف بگ ماس آن دا ایڈوائز آف مجدد. سو یہ جو ہے وہ ایبروگیشن آف ان اسلامک لا تھا. اب نیکسٹ پہ یا لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے بکس. شیخ احمد سرہندی کی کچھ جو ہے وہ فیمس بک تھی جیسے رسالت نبوت یا اثبات النبوت یا توحید شہودی، یہ ان کی جو بکس تھی. اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1624 میں شیخ احمد سرہندی جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے. سو اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. سو ونس اگین ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل اینڈ شیئر اٹ ود یور friends. So thanks for the day.